کشتیوں پر بیٹھ کر سمندروں میں اترے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا، پیغمبر کے صحابہ نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے مار کھائے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو آج کی تقریر میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اولیاء کیسے کس کو ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اسی دین کے لیے حضرت سعید ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اسی دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور 4 سال ابو حنیفہ جیل میں رہا، اور ابو حنیفہ کا جنازہ دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ اسی دین کے لیے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور محمد بن سیری کہتے ہیں کہ لو دوری پر اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا، ہاتھی بھی کانپ اٹھتا۔ اس دین کے لیے امام شافعی کو مسجد کے امام شافعی کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے شہر میں شہید کر دیا گیا۔ اس دین کے لیے امام بخاری کو دھکے دے دے کر وفات سے نکالا گیا۔ اس دین کے لیے امام مسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ اس دین کے لیے امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں کرنا پڑا۔ اس دین کے لیے امام راضی کو تکلیفیں آئی، اور اس دین کے لیے امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا۔ اور ابن تیمیہ وہ ابن تیمیہ جس نے 600 کتابیں لکھی، وہ ابن تیمیہ جس کے علم کا کوئی کنارہ نہ تھا، وہ ابن تیمیہ کہ جس کے شاگردوں میں تفسیر ابن کثیر کا مصنف تھا، جس کے شاگردوں میں حافظ ابن قیم جسے حافظ ابن جوزی کہتے ہیں، وہ اس کے شاگردوں میں جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے۔ لیکن کتنا تعداد تھا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، تلوار اٹھا کر میدان میں آیا، پھر آخر جیل میں گیا۔ 3 سال ابن تیمیہ جیل میں رہا، اور جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا۔ اس کے جنازے پر 1 لاکھ علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا۔ یہ امام ابن تیمیہ کی عظمت تھی۔ اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے مارے کھائی، اور ابن تیمیہ کے بعد اسی دین کے لیے ہندوستان میں ایک مرتبہ پیغمبر کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلا مغل حکمران تھا جس کا نام تھا اکبر بادشاہ۔ کیا نام تھا؟ آپ جانتے ہیں اکبر بادشاہ؟ اکبر بادشاہ جلال الدین اکبر جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے پہلا مغل حکمران ہے، اور اتنا عظیم سلطنت کا بانی تھا کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ افغانستان بھی ہندوستان میں تھا اس وقت، ایران بھی ہندوستان میں تھا اس وقت۔ اس وقت جلال الدین اکبر حکمران تھا۔ اس نے ایک دین اکبری بنایا، دین الہی بنایا، نیا دین بنایا، تاکہ ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے۔ ایسا نیا قانون بنایا، نیا نظام بنایا۔ اس کو بھی صرف درباری مولوی مل گئے، جس طرح آج پاکستان کے حکمران کو بھی کئی درباری ملا ملے ہوئے ہیں۔ درباری مولوی ہر دور کے حکمران کو مل جاتے ہیں۔ درباری مولوی چاپلوسی کرتے کرتے وہ ساری زندگی بے غیرتی میں گزار دیتے ہیں، لیکن حق پرست مجاہد حکمرانوں سے ٹکرا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جلال الدین اکبر کے دور کے بڑے بڑے درباری مولوی تھے۔ انہوں نے کہا ایسا دین بناؤ کہ جس دین پر سارے لوگ خوش ہو جائیں۔ اس نے ایسا دین بنایا، اس کا نام رکھا دین الہی۔ کیا نام رکھا؟ کہتے ہیں دین الہی، دین اکبری کو دین الہی کہا۔ اس دور کا کوئی مولوی مقابلے میں نہیں آیا، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ اس دور کا کوئی عالم مقابلے میں نہیں آتا تھا۔ سارے مولوی چپ کر کے گھروں میں بیٹھ کے، ایک آدمی 32 سال کا نوجوان تھا، 32 سالہ نوجوان، کھدر کے کپڑے ہیں، کھدر کی چادر ہے، کھدر کی ٹوپی ہے، پہن کر میدان میں اتر آیا۔ پیروں نے کہا تو قتل ہو جائے گا، مولویوں نے کہا تو ذبح ہو جائے گا، کسی نے کہا چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ لیکن وہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کر میدان میں اتر آیا۔ اس نوجوان نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا، اس نوجوان نے اکبر کے دین کو ٹھکرا دیا، اس نوجوان نے اکبر کی سلطنت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی نوجوان کو تاریخ کی زبان میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آج پاکستان میں کئی پیر اپنے آپ کو مجددی کہلاتے ہیں،
کئی نقشبندی کہلاتے ہیں. میرے دوستو مجددی کہلانا بڑا آسان ہے, نقشبندی کہلانا بڑا آسان ہے, لیکن جو کام مجدد نے کیا وہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. دنیا جانتی ہے اکبر مر گیا, حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا, اکبر کا انتقال ہو گیا, اس کا بیٹا جہانگیر اقتدار میں آیا. جہانگیر کو درباری مولویوں نے کہا کہ جب تک یہ مجدد الفسانی یہ مولوی تیری بیعت نہیں کرتا, تیرے دروازے پر نہیں جھکتا, اس وقت تک تیری سلطنت کامیاب نہیں ہوتی. اس نے کہا کوئی صورت بتاؤ کہ یہ مجدد میرے سامنے سر جھکائے. جو آدمی اس کے دربار میں آتا پہلے سجدہ کرتا پھر دربار میں پیش ہوتا. اس نے درباری مولویوں نے کہا یہ مجدد تو گردن کٹا سکتا ہے, سر نہیں جھکا سکتا. اس نے کہا کوئی صورت تو بناؤ. صورت یہ بنائی گئی, ایک لوہے کا بہت بڑا گیٹ بنایا جائے, اس کے اندر سے ایک الماری لگائی جائے, اس مجدد الفسانی کو جیل سے لایا جائے, اور جب یہ چھوٹی الماری سے گردن جھکا کر گزرے گا, جب یہ گردن جھکائے گا تو بادشاہ کہے گا دیکھو مجدد نے میرے دربار میں گردن جھکا دی ہے. مجدد الفسانی کو جیل سے لایا گیا, اس گیٹ سے گزارنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا. مجدد شاید ایک کشف انسان تھا, اللہ کا ولی تھا. اس نے سوچا کہ میں گردن نیچے کرتے جاؤں گا, حکومت سن گئی. مجدد نے سر جھکا دیا. مجدد الفسانی نے گردن نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو پہلے دروازے کے اندر داخل کیا اور اثر کر بادشاہ کے سامنے پیش ہے. مجدد الفسانی جب اثر پر پیش ہوا تو جہانگیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ اتنا عظیم آدمی ہے جو میرے دروازے پر آ کر بھی میرے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتا, بلکہ دروازے کے اندر سے بھی یہ اثر کر نکلتا ہے. وہ مجدد الفسانی اس کے کسی عظیم کردار کی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کے بارے میں بڑا عجیب شعر کہا. علامہ اقبال سن 1934 میں سرہند کی بستی میں گیا اور مجدد الفسانی کی قبر پر کھڑے ہو علامہ اقبال نے یہ شعر کہے تھے. توجہ کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے مجدد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے, کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم سے گرمی آرام. مجدد الفسانی اثر کرایا, جہانگیر حیران ہو گیا. مجدد الفسانی کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جہانگیر کے دل میں اللہ نے ہدایت کی روشنی ڈالی. جہانگیر مجدد کے پاس جیل میں گیا, توبہ کی, معافی مانگی. جیل میں مجدد الفسانی کا جہانگیر مرید ہو گیا, باعزت ان کو رہا کیا, اور اس کے بعد جہانگیر نے اسلامی سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی. اور عالمگیر